بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ حاجیوں کے لیے یوم النحر کے جو اعمال ہوتے ہیں، رمی جمرات، پھر قربانی، پھر حلق، اگر اس ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے تو کیا دم لازم آتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ یوم النحر کے جو اعمال ہیں، رمی یعنی کنکریاں مارنا، والنحر قربانی دینا، اور حلق اور سر منانا، ان میں اسی ترتیب کو برقرار رکھنا یہ احناف کے نزدیک مفتہ بھی قول کے لحاظ سے واجب ہے۔ چنانچہ البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں آتا ہے، اعلم ان ما يفعل فی ایام النحر 4 اشیاء، کہ اس بات کو جان لے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ 4 ہیں: کنکریاں مارنا، قربانی دینا، اور سر منانا، اور طواف کرنا۔ وَهَذَا الترتیب واجب عند ابی حنیفہ، اور یہ ترتیب ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور دلیل اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ ہے جو بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اول نسکنا فی یومنا هذا الرمی ثم الذبح ثم الحلق، اس دن یعنی یوم نحر میں ہمارا حج کا سب سے پہلا عمل رمی ہے، پھر اس کے بعد ذبح ہے، پھر اس کے بعد حلق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت فعلیہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ نے ان اعمال کو اسی ترتیب سے ادا فرمایا۔ تو امام اعظم کے نزدیک اگر ان تینوں اعمال میں ترتیب برقرار نہ رکھے تو اس سے دم لازم آتا ہے، لیکن دیگر مذاہب میں یہ ترتیب واجب نہیں ہے اور اس میں بگاڑ آنے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ شافعیہ کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مذہب حنفی میں سے ہی صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اور استدلال ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے ہے جس میں آپ سے ایک شخص آ کے سوال کیا کہ مجھے خیال نہیں رہا اور میں نے قربانی سے پہلے حلق کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذبح ولا حرج، اگر تجھ سے ایسا ہو گیا ہے تو تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں، وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا لَكَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَج، کہ اگر یہ ترتیب واجب ہوتی تو اس کے چھوڑنے میں حرج رہتا تھا۔ تو اگرچہ کہ احناف کے نزدیک مفتہ بھی قول یہی ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے، اس میں بگاڑ لانے کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن جس طرح بینک میں پیسے جمع کروا دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ قربانی کب ہو رہی ہے، کبھی ہم رمی کرتے رہتے ہیں، اس دوران میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، تو یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ یہاں مجبوری کی صورت آ گئی ہے، تو اس مجبوری کی صورت میں صاحبین کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ احتیاطاً ممکنہ حد تک کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ قربانی کرنے کی جگہ پہ آپ کا کوئی پہچانت والا پہنچ سکتا ہے اور آپ کے رمی مکمل ہونے کے بعد ہی ذبح کرواتا ہے، تو ویسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو اور اکثر ممکن نہیں رہتا ہے تو صاحبین کے مذہب پہ عمل کرتے ہوئے ترتیب میں خلل آنے کے باوجود بھی آپ کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔